معزز دوستو، 7 اگست 2023 کو ہمارے ملک کے سب سے بالا ادارہ ایوان بالا میں سینٹ آف پاکستان میں ناموس صحابہ و اہل بیت بل پاس ہوا ہے۔ میں اس کے متعلق آپ کی خدمت میں چند باتیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا انعام ہے اور رب کریم نے ہم پہ کتنا بڑا کرم فرمایا ہے، اور جن حضرات نے اہل بیت اور صحابہ کرام کے نام پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے بچوں کو یتیم، بیویوں کو بیوہ کرایا، اللہ جل شانہ نے ان کی دلی خواہش کو سن لیا۔ میرے دوستو، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے بعد اس دھرتی پہ ان لوگوں کا رتبہ ہے جنہوں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاگردی اختیار کی ہے، اور وہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبر ہونے کا شرف حاصل ہے، اور ایک لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نبی کے شاگرد کو نبی کا یارانہ کہا جاتا ہے، اور نبی پاک کی فیملی کو نبی کا گھرانہ کہا جاتا ہے۔ یارانے اور گھرانے کا ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو صحابہ اور اہل بیت بنتا ہے کہ صحابہ نبی کے یارانے کا نام ہے اور اہل بیت نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کا نام ہے۔ حضور اور حضور پاک علیہ السلام اور انبیاء کرام کے بعد اس دھرتی پہ اگر عزت اور حرمت اور ناموس کی حفاظت چاہیے تو نبی کے گھرانے اور نبی کے یارانے کی چاہیے۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے مختلف پڑوسی ممالک میں انقلابات کے بعد یہاں پر کتنی دہائیوں سے سلسلہ شروع ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی ناموس پر انگلیاں اٹھانے لگی جانے لگی، اور ان کے خلاف کتب مارکیٹ میں آ گئیں اور صفحات کو کالا کر دیا گیا، اور گفتگو میں اور اسٹیج پر کیا سے کیا صحابہ کرام کے لیے، اہل بیت عظام کے لیے کون کون سے برے القابات نہیں کہیں گے۔ اس پر علماء کرام کی، باقی حضرات کی بڑی کوششیں جاری رہیں۔ میرا بچپنا تھا، میں 1991 کی بات کرتا ہوں، ہمارے استاذ مکرم حضرت علامہ خالد محمود PhD لندن، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اس وقت ایک ناموس صحابہ کے نام سے بل بنا کر دیا تھا۔ حضرت مولانا طارق شہید رحمہ اللہ نے اس کو پیش بھی فرمایا، لیکن وہ بڑے عرصے تک چلتا رہا تو وہ منظور نہ ہو سکا۔ اللہ جل شانہ نے یہ اتفاق اور اتحاد کی برکت رکھی تھی کہ جس کے ذریعے یہ قانون بن جاتا، اور وہ 7 اگست کو اللہ کے فضل سے منظور ہوا ہے۔ اس پر بھی اللہ جزا خیر عطا فرمائے، ہمارے جہاں باقی حکومتی اور اپوزیشن جماعتیں ہیں وہاں سب سے مین کردار جمعیت علماء اسلام کا ہے۔ ان حضرات نے اس پر محنت کی، خصوصاً ہمارے شہید جماعت حضرت مولانا مفتی عبدالشکور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس پر بڑی کوششیں، بڑی محنتیں، اور اسی طرح باقی ہمارے علماء کرام کی اس پر بڑی لگن، تگ و دو، اور اس پر ملاقاتیں، اور ایک ایک MNA کو، سینیٹر کو، حکومتی وزیر کو، ایک ایک کو جا کر قائل کرنا، اور اس پر ان کا ذہن بنانا، اور ان کو اس بات کا اہمیت کے معاملات سمجھانا کہ یار اگر رسول اللہ کی عزت محفوظ نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی عزت محفوظ نہ ہو، حضور کے گھرانے کی عزت کے لیے کوئی قانون سازی نہ ہو تو پھر ہماری عزتوں کا فائدہ۔ تو اس پر ماشاءاللہ پوری قانون سازی ہوئی کہ جس شخص نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو، نبی پاک کے ازواج مطہرات کو، حضور پاک کی اولاد کو، نبی پاک کی آل کو کوئی نازیبہ جملہ کہا یا نازیبہ جملہ لکھا، اس بندے نے پوری زندگی جیل کی سلاخوں میں سڑنا۔ یقین مانیں یہ قانون سازی ہوئی، اس پر عمل بھی ہونا چاہیے، اور جب اس پر عمل ہوگا تو جہاں ہماری اور عزتیں محفوظ ہیں وہاں یہ عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ کل قیامت میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے، صحابہ کرام کا کرنا ہے، اہل بیت عظام کا کرنا ہے، تو جب بندہ پاور میں ہو، طاقت پہ ہو، تو انہیں چاہیے کوئی ایسا کام کر جائے کہ وہاں بندہ سرخروئی کے ساتھ رہے، شرمندگی کے ساتھ نہ رہے۔ ایک تو یہ کہ بندے کے پاس پاور نہ ہو، ایک تو یہ کہ بندے کے پاس طاقت نہ ہو، لیکن جب ہو
تو پھر بندہ وہ کام کرے جو کام کرنا چاہیے۔ اس پر ہماری تمام وہ جماعتیں جن حضرات نے وہاں پر بل پیش کیا اور اس پر محنتیں کیں اور اس کو پاس کیا، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے حکومت سے جاتے جاتے یہ اسلامی بل وہ پیش کیا ہے جو انشاءاللہ تعالی تاریخ کے لیے ایک روشن سنگ میل بھی ثابت ہوگا، اور اس پر ملک میں فرقہ واریت بھی کم ہوگی، انارکی بھی کم ہوگی، فساد بھی کم ہوگا اور لڑائیاں بھی کم ہوگی۔ یقین مانیے میں حیران ہو جاتا ہوں، اگر ہم عیسائیوں کو پڑھیں تو وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے ساتھی نعوذ باللہ غلط تھے۔ یہودیوں کو پڑھیں تو وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو برا مانتے ہیں، نہیں دیکھا جا سکتا۔ دنیا کے پرانے کسی مذہب میں نبی کے ساتھیوں کو نبی کے ماننے والے غلط نہیں کہتے۔ پتہ نہیں ہمارے یہاں کیا ترتیب ہے، کلمہ بھی رسول اللہ کے نام کا پڑھ لیں اور اسلام کا دعویٰ بھی کر لیں اور پھر یہ بات کہنا شروع کر دیں کہ نبی کے صحابہ اور اہل بیت میں بغض تھا، کوئی نفرت تھی، کوئی لڑائی تھی، کوئی فساد تھا، کوئی جو ہے نا عقل سے اور ایمان سے پیدل شخص یہ لکھ دے کہ نہیں بھائی ان میں خلافت چھینی گئی، ان میں فلاں ہو گیا۔ یہ 100% ڈرامے بازی، دین اسلام کے نام پہ دھبا، اسلام اور مذہب کے نام پہ گمراہی اور امت کو لڑانے کی ایک کفار کی سازش تھی جو اس بل کے ذریعے اس کو ناکام بنایا گیا۔ رب کریم انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ضرورت یہ ہے آپ کی اور ہماری، ہم نوجوان نسل کی اور میڈیا کے ذریعے میرے سننے والے تمام ویورز کو ضرورت یہ ہے کہ ہم اس قانون پر اب پہرا دیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ قانون بن گیا ہے، اس پر پہرا دیں۔ پہرا دیں کا مطلب یہ ہے کہیں اگر کوئی گستاخی ہو، اگر اس طرح کی کوئی بات آئے تو اس پر اپنے ہاتھ کے معاملات آگے بڑھانے سے بہتر ہے قانون کے ہاتھ مضبوط کریں اور ان کو قانون کے حوالے کریں۔ جب ہم اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے میں ساتھ نہیں دیں گے، اس میں اپنی محنتیں ثابت نہیں کریں گے، اپنے معاملات نہیں چلائیں گے، تو یقین مانیں پھر حکومتوں کے بل بے بس ہوا کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ جزائے خیر دے، آج سے تقریباً کوئی 50 سال کا سمجھو زمانہ گزر گیا ہے۔ 1974 جس وقت حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے تمام بریلوی دیوبندی اہل حدیث پورے ان لوگوں کو ساتھ ملا کر جن کا بظاہر آپس میں کوئی اختلاف کا معاملہ ہو، ناموس رسالت پر ایک فرمایا تھا، اور ان سب نے اتفاق کے ساتھ ختم نبوت کے تحفظ کا قانون پاس کروایا تھا۔ اور اب بھی وہی جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے جنہوں نے، وہ 7 ستمبر 1974 تھا تو یہ 7 اگست 2023 ہے، اس پر بھی اتفاقی طور پہ تمام بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام جماعتیں ملیں، سیاسی مذہبی، اس پر زعماء ملے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ناموس صحابہ اور اہل بیت بل پاس ہوا۔ آپ اس کی کارروائی دیکھیں تو میں حیران ہوا کہ وہاں پر ایک اعتراض سامنے آیا جب بل پیش ہوا کہ اس میں صحابہ کا لفظ ہے، حضرت حسین کا نام تو نہیں ہے رضی اللہ عنہ۔ اچھا حیرانگی کا معاملہ ہے، ان جیسے بندوں کو ہم سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں وہاں پر جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ صحابہ میں حضرت حسین نعوذ باللہ شامل ہیں یا نہیں ہے۔ تو بڑا اچھا جواب دیا وہاں کے ایک محترم نے، انہوں نے کہا یہاں صحابہ میں بھی حضرت حسین شامل ہیں، اہل بیت میں بھی حضرت حسین شامل ہیں، اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں شامل نہیں ہو تو پھر ہیں کہاں؟ اچھا وہاں بڑی کوشش کی گئی کہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے، تو حضرت مولانا سینیٹر فیض محمد دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث ہیں اور بزرگ ہیں، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بھی کمیٹی میں کیوں بھیجیں، کون سی اس میں شیخ غلط ہے؟ پہلے 3 مہینے سے تم یہ بل دبا کے بیٹھے ہوئے ہو، اس میں صرف اتنی بات لکھی ہوئی جو نبی کے یارانے اور نبی کے گھرانے پہ بولے، پوری زندگی وہ جیل میں سڑے، یا بولے یا لکھے، تو اس بات کو کمیٹی میں بھیجیں تاکہ 2 دن بعد اسمبلی ختم ہو اور بل کھو کھاتے چلا جائے۔ انہوں نے کہا جی ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے، آپ اس کو جو ہے نا منظور کرائیں، اس پر ووٹنگ کرائیں۔ تو ایوان کا سنس سامنے آئے تو اس پر ووٹنگ ہوئی اور ووٹنگ میں سب نے یس کہہ دیا۔ اس وقت بھی ایسے تھا جب قادیانیوں کے لیے اس وقت بل پاس ہو رہا تھا تو قادیانیوں کا دعویٰ بھی یہی تھا کہ بابا ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مرزا صاحب کو ایک اچھا بندہ مانتے ہیں، اور کوئی کہتے تھے نہیں حضور کی وجہ سے اسے نبوت ملی ہے۔ تو اس وقت بھی علماء کرام نے یہی کہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ابو بکر صدیق کو تو نبوت نہیں ملی جس نے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وار دی ہے، وہ صحابی ہی رہے۔ حضرت عمر کو تو نہیں ملی، حضرت عثمان اور حیدر کو نہیں ملی جو اس دھرتی کے اعلیٰ افراد ہیں۔ مرزا قادیانی کوئی اوتار کا بیٹا آسمان سے اترا؟ اس پر پھر دلائل سے 13 دن وہاں بحث ہوئی، 13 دن تک قادیانی دلیلیں دیتے رہے قرآن حدیث سے جھوٹی کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے علماء کرام صبح دلیلیں دیتے اور رات کو جا کے مصلی پہ بیٹھتے کہ اللہ
حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ کے بارے میں آتے ہیں کہ مصلب بیٹھ کر اللہ سے مانگتے ہیں کہ میرے مولا یہ لوگ بظاہر دیندار نہیں ہیں، شاید پتہ نہیں نماز آتی ہو یا نہیں آتی اسمبلی کے لوگوں کو، میں انہیں دلیل سمجھا رہا ہوں، قادیانی پگڑی پہن کے آتا ہے، سر پہ امامہ پہن کے آتا ہے، سفید جبہ پہن کے آتا ہے، ہاتھ میں قرآن لے کر آتا ہے، اللہ کہیں یہ بیچارے اس کے دام میں پھنس نہ جائیں۔ اور واقعی اسمبلی کے لوگوں نے بعد میں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ سے کہا کہ وہ شروع میں جو قرآن پیش کر رہا تھا اور انہیں جبے کبے پہنے ہوتے تو ہم سے سمجھا ہم سے بڑا مسلمان ہے، اور جب آپ نے ان کی کتابیں کھولیں اور وہ شرمندہ ہوا اور اسے پتہ چلا کہ ہماری کتابیں اور پروف ہو گیا، تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ جام شیریں کی بوتل میں شراب اور پیشاب بھرا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی تھا۔ اس پر بھئی میری تو خواہش یہی تھی کہ جو کوئی صحابہ کرام کو گالی دینا نعوذ باللہ جائز سمجھتے ہیں وہ بھی سینٹ آف پاکستان میں آ کر یہاں دلیل کی دنیا میں بات کر لیتا، قرآن اور سنت سامنے ہوتی، ہم دیکھتے دا گزد اور دا میدان میں کس میں جرأت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یارانے اور گھرانے کے خلاف آ کے کوئی دلائل لائے، تاکہ پھر چہرہ ننگا ہو کے سامنے آ جائے نا۔ لیکن یہ تو نوبت نہ آئی، پر قانون اس پر پاس ہوا۔ یقین مانیں میں کہتا ہوں جن لوگوں نے اپنے خون سے اس بل کے پاس کرانے میں رنگ بھرا ہے، اللہ جل شانہ نے ان کی روحوں کو یہ پیغام دیا ہوگا تو یقیناً وہ خوش ہوں گے۔ اللہ جل شانہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم لوگ اس کو سمجھیں، اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھیں، حساسیت کو سمجھیں، اور جب پاس ہو گیا تو پھر اس کے متعلق اچھے کام پہ بندہ اپریشیٹ بھی کرے۔ اور کل اگر ہمارے عناصر میں کسی جگہ نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے لیے کوئی جملہ کہا جائے تو فوراً قانون کی عملداری کو حرکت میں لایا جائے تاکہ اس بل کو صحیح طور کے اوپر استعمال ہو سکے، پھر اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ اب اس پر چند پاکستان کے شرع پسند عناصر میں نے دیکھا باتیں آ رہی ہیں، آجی متنازع بل۔ ابھی متنازع کیوں ہے؟ نبی کی ذات متنازع ہے، نبی کی جماعت متنازع ہے، نبی کے گھر والے متنازع ہیں؟ کوئی متنازع نہیں ہے۔ کوئی متنازع کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں بہتر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان علماء کو بھی بلا لے، انہیں بھی بلا لے، اور بالکل اپنے چیمبر میں رکھ کے لائیو کوریج دے اور پورا پاکستان اس پہ دیکھے کہ اس پر دلائل کیا اور تنازع کیا اور حل کیا ہے۔ یاد رکھیں اس میں تو نبی اور صحابہ کی محبتیں بتائی گئی ہیں، اہل بیت اور صحابہ کا پیار بتایا گیا ہے۔ تو جو بندہ پیار مانتا ہے، جو بندہ پیار تسلیم کرتا ہے، جو بندہ پیار کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، اس نے تو کوئی پریشان نہیں ہونا، اس نے تو خوش ہونا ہے کہ یار یہ تو حفاظت کی بات کی جا رہی ہے۔ ہاں دلوں میں نفرت ہو تو وہ نکھر کے سامنے آتی ہے، پھر معاملات سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے، نبی پاک کی جماعت سے، نبی کے گھر سے، نبی کے یارانے اور گھرانے سے اللہ ہمیں پیار کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ جل شانہ ان ہستیوں کا انتخاب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں اور ان لوگوں کے دلوں میں نعوذ باللہ بغض موجود ہو؟ آپ قرآن کریم اٹھائیں تو قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو اس دھرتی کا اعلیٰ افراد کا طبقہ قرار دیا۔ اگر قرآن کریم کو دیکھیں، یقین مانیے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میرے اللہ کا کرم ہے، اس میں ہماری کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کا کوئی ایک صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں رسول اللہ کے صحابہ اور اہل بیت کی تعریف موجود نہ ہو۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں آپ قرآن کریم سامنے رکھیے اور یوں مرضی سے صفحہ نکالیے، یہ فقیر آپ کو وہاں سے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام، نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت کی تعریف دکھائے گا۔ جب قرآن کا ہر صفحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جماعت کی تعریف کر رہا ہے تو اس کے متعلق ایسے جملے کسنا۔ آپ قرآن کریم کی پہلی سورت جو لکھی ہوئی ہے الحمدللہ اٹھائیں تو انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے۔ اللہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ان کے راستے پہ چلا، جن کے اوپر تیرا غضب ہوا ان کے راستے پہ نہ چلا۔ انعام یافتہ کون ہے؟ خود قرآن بتاتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی پاک کے صحابہ اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ اگلے صفحے پہ آئیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا صفحہ ہے۔ رب فرماتے ہیں وہ طبقہ ایماندار ہے جو ایمان لا رہا ہے اور ایمان کو مان رہا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، قیامت کے اوپر ان لوگوں کا ایمان ہے۔ جب یہ آیت اتر رہی تھی ایمان سے مجھے بتائیں اس وقت یہ کون تھے؟ حضور کی جماعت نہیں تھی تو کون تھا؟ آگے آئیں اولئک هم المفلحون، یہ پیغمبر کی جماعت کو اللہ جل شانہ نے مفلحون کامیاب کہا ہے۔ یہ قرآن پاک کا تیسرا صفحہ ہے۔ یقین مانیے میں ہر صفحے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی بات آپ کی خدمت میں کر سکتا ہوں۔ کہاں بندہ بیٹھے، کہاں کن معاملات میں، اور قرآن پاک کے آخری صفحے پہ آ جائیے
कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये सूरतुन नास जो है, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुछ लोगों की तारीफ़ की है, कुछ लोगों के खिलाफ बात फरमाई है। जिनकी तारीफ़ की है वो लोग हुज़ूर पाक के सहाबा नहीं थे तो कौन था, और जिनके खिलाफ बात की वो नबी पाक के सहाबा और अहले बैत के दुश्मन नहीं थे तो कौन। सूरतुल मुनाफिकून उठाएं तो एक शख्स था जिसे अब्दुल्ला बिन उबई कहते हैं, वो मुनाफिक था, रईसुल मुनाफिकीन था। उसने बैठ के एक जुमला कहा, नबी पाक एक छोटी सी उम्र के सहाबी बच्चे ने सुन लिया, उसने कहा मदीना जाने तो दो, हम इज़्ज़त वाले हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह उनके लिए और हुज़ूर के सहाबा अहले बैत के लिए कहा ये इज़्ज़त वाले नहीं हैं, हम इनको निकाल के दिखाएंगे। ला युख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल, ये जुमला का। तो उस छोटे सहाबी ने आकर अल्लाह के रसूल की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इस फ़लाँ कौम के सरदार मुनाफिक ने ऐसे कहा है। उसे बुलाया गया तो वो कसमें उठाने लगा, अल्लाह कसम मैंने नहीं कहा, मैं कौम का सरदार हूँ, आप मेरी बात नहीं मानते, आप बच्चे की मानते हैं। तो महफिल में बज़ाहिर बच्चे की नऊज़ुबिल्लाह उस सहाबी की सुबकी हुई, थोड़ी सी शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि उसने कसम उठा ली और ये वो। चंद ही लम्हे गुजरे, जिब्राईल अमीन कुरान की आयत लेकर आ गए, फरमाया या रसूल अल्लाह ये बच्चा सच्चा है, ला युख़रिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल का जुमला इस खबीस ने कहा है। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। फरमाया इन्हें नहीं पता, इज़्ज़त अल्लाह ने अपने लिए रखी है, अपने नबी के लिए रखी है, नबी की जमात के लिए रखी है, इन मुनाफिकों को कोई नहीं पता। ये जुमला उतारा अल्लाह ने, और उस बच्चे की सुरखरुई के लिए, ये तो एक छोटा सा बच्चा है, सहाबा और अहले बैत के एक छोटा फर्द है, इसकी इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए जिब्राईल अर्श से फर्श पर आ सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के वो सहाबा जिनकी कसमें खुदा ने खाई और उनकी घोड़ों की कसम खाई, और घोड़ा जंग के दौरान अगर टॉप पे चले कुरान उसकी कसम खाता है, वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति क़दहा फल मुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़ा फ़वसतन बिही जमा इन्नल इंसान। ये जो पूरी तरतीब है, ये 5 कसमें खुदा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के घोड़ों की खाई है। वल आदियाति ज़बहा, उन सहाबा के घोड़ों की कसम है जो जंग में चलते हुए हाँफने लग जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, इससे बढ़ के आप और जुमला क्या मानेंगे, इससे बढ़ के। और फिर इस धरती के ये लोग सच्चे हैं या झूठे हैं, तो कुरान कहते हैं उलाइकुमुस सादिकून, इन जैसा सच्चा कोई नहीं, उलाइकुमुस सिद्दीकून, इन जैसी सदाकत किसी में नहीं है, उलाइकुमुल मुमिनून हक्का, इन जैसा मोमिन इस धरती पे इसके अलावा नहीं है, उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ने इनके दिलों की तख्ती पर ईमान लिख दिया है, उलाइका हुमुर राशिदून, इनसे बड़ा हिदायत याफ्ता इस धरती पे कोई नहीं। अंदाज़ा लगाओ, ये कुरान करीम कह रहा है। और मेरे दोस्तों, कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, कोई ख़ता हो जाए तो फिर क्या होगा? कुरान करीम ने इसका जवाब दिया, वलक़द आफ़ा अन्हुम, अल्लाह जल्ल शानु इनसे माफ़ कर लेगा। अल्लाह का इनके साथ माफ़ी का वादा है। वजह फरमाया उलाइका हुम खैरुल बरिया, इस धरती पे जितनी ज़मीन है उस ज़मीन की बेहतरीन मखलूक अंबिया के बात है तो नबी के सहाबा और अहले बैत। तो कुरान करीम ने इनकी इज़्ज़त, नामूस, हुर्मत और इनके मकाम और एहतराम पर यह बात फरमाई। मेरे दोस्तों, इसके लिए अगर कानून साजी हमारे मुल्क में हुई है तो इसका तो मुतालबा कितने सालों से किया जा रहा था। बहुत बड़ी बात, बहुत खुशकिस्मती की बात है। इस पर हमें यौम तशक्कुर अल्लाह की हुजूर में सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। आज आप नौजवान अक्सर बैठे हैं, हर कौम की करीम नौजवान हुआ करता है। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे, दलाल से आगे नहीं बताएंगे, तो यकीन माने फिर कानून साजियाँ दुश्मन की साजिशों पे उड़ जाएगी। वो तो इसलिए बैठे हुए हैं कि नऊज़ुबिल्लाह इस कानून को हम ख़त्म करा दें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये खाला जी के घर की काम नहीं है। अब जो कोई बोलेगा भाई ये हो गया जी वो हो गया, तो मैंने खुला मुतालबा आपकी खिदमत में किया है, हमें नोटिस किया जाए। हम अदालत आलिया में बैठ के बात करने पे तैयार हैं कि ताकि वो मकरू शक्ल, मकरू चेहरा तो सामने आए, पता चले कि इनके दिल में सहाबा और अहले बैत का बुग़्ज़ मौजूद है, उनमें तो मोहब्बत है। कुरान कहते हैं अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ये लोग काफिर के मुकाबले में सख्त थे, रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल है। अच्छा, मैं एक जुमला आपकी खिदमत में समझाने के लिए कहता हूँ, तवज्जो रखना। ये जो आज कहा जाता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा जन्नत में हैं, मैं कहता हूँ ये आधी बात है। कुरान लोहे महफूज से आया है, कुरान में सहाबा का जिक्र है, ये आए भी जन्नत से हैं, गए भी जन्नत में हैं। ये सिर्फ गए नहीं हैं, ये तो आए भी वहीं से हैं।
اور قرآن کریم میں ہے سورۃ الفتح کی آخری آیت اٹھائی، آیت نمبر 29، فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ تو لوگوں تم سمجھتے ہو صحابہ اہل بیت کا ذکر صرف قرآن میں ہے؟ قرآن سے پہلے انجیل اتری، قرآن سے پہلے تورات اتری، تورات میں بھی ان کے تذکرے، انجیل میں بھی ان کے تذکرے موجود۔ تو میرے دوستو، اللہ جل شانہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور ان قانون کے پاس کرنے میں جن جن حضرات کا رول موجود ہے میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، رب کریم ان کو جو ہے مزید اس پر صحابہ اور اہل بیت کی عزت اور ناموس کے لیے، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے مزید قانون سازی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ اس قانون کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہم سب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس قانون پہ پیرا دیں گے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔